अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम जेंडर स्टडीज़ के अंदर देख रहे हैं लेक्चर नंबर 41 को, जो कि है जेंडर और एजुकेशन के बारे में। टॉपिक 178 है जेंडर, एजुकेशन एंड रिलीजन। इसमें हमें बताया जाता है कि जो एजुकेशन और रिलीजन है वो क्लोजली एसोसिएट होता है। रिलीजन जो होता है वो आपको टीच करता है कि आपने किस तरह इल्म हासिल करना है और किस तरह उस पर अमल करना है। तो कोई भी ऐसा मज़हब आपके सामने नहीं आएगा जो डिस्करेज करेगा नॉलेज को। इस्लाम की अगर हम बात करते हैं तो इस्लाम के अंदर हम देखते हैं कि जो लर्निंग होती है, इस्लाम ने बहुत जोर दिया है तालीम हासिल करने पर। अब कुछ लोग जो हैं वो वो लोग मुखालिफ हो जाते हैं, वो कुछ सेंस में वो ज़रा मुखालिफ होते हैं। अगर हम लड़कियों की तालीम की बात की जाए तो कुछ लोगों की सोच है कि वो लड़कियों को लड़कों के साथ नहीं पढ़ने देना चाहते, वो ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करना चाह रहे होते। इसके लिए वो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे उसमें सर्कमस्टांसेस बता रहे होते हैं कि इस रीज़न की बिहाफ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं। सो वो इसके ख़िलाफ़ होते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम इस्लामिक स्टडीज़ की बात करते हैं तो हर लेवल के अंदर, लेवल ऑफ एजुकेशन के अंदर उसे पढ़ाया जाता है। यंग मैन और वुमेन जो होते हैं वो एक्वायर करते हैं रिलीजियस नॉलेज अलोंगसाइड साइंटिफिक नॉलेज। इसमें अगर हम एथिक की बात करते हैं तो इसमें हमें एथिक पढ़ाया जाता है। टॉपिक 179 है आपके पास जेंडर, एजुकेशन एंड पॉलिटी। अगर हम पॉलिटिक्स या पॉलिटी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटी है क्या। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइज सोसाइटी है जिससे हम क्या मतलब इसमें हम शामिल करते हैं नेशन, सिटी, चर्च, ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जिन्हें गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं वो उनके साथ मिलके वर्क कर रहे होते हैं। पॉलिटिक्स जो है ये एक मेथड है, जिसके अंदर ये मेथड है, ये टेक्निक है, या यूँ कह लें कि ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें गवर्नमेंट रन कर रही होती है और उसमें पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहा होता है। एजुकेशन के एजुकेशनल सिस्टम जो होते हैं वो पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं। देखो, पॉलिटिक्स जो है वो पावर का नाम है। इसमें हम बात करते हैं हु विल गेट व्हाट, हाउ मच, हाउ एंड व्हेन। पाकिस्तान जो है वो अंडरगोन है इस सेम सिनेरियो के अंदर। यहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है वो एलोकेट करती है, बहुत अपलिफ्टिंग हो रही होती है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम चेंज हो रहे होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मनी भी चल रही होती है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। अब इसमें अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर देखा जाए तो टॉप प्रायोरिटीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है। ये जो ट्रेंड है आपके सामने आता है, इस ट्रेंड को अगर देखें तो ये एसोसिएट होता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की पॉलिसी से। अब ये जेंडर और जेंडर वाइज चलता है, लाइक ये वुमेंस के लिए भी होता है और मेंस के लिए भी हो रहा होता है। फिर है जी आपके पास टॉपिक 181 जेंडर, एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। अब जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सोशल मोबिलिटी के साथ पॉजिटिवली कोरिलेट करती है। सोशल मोबिलिटी जो है ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें कोई भी इंसान को, फैमिली, हाउस होल्ड, कोई भी सोशल कैटेगरी, स्टेटस, क्लास, सारे के मिल के एक ही क्लास में रहते हैं, लाइक एक ही इसमें आप कह सकते हो कि एक स्पेसिफिक एक एनवायरनमेंट के अंदर ये लोग वर्क कर रहे होते हैं। मोबिलिटी जो है ये वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजेंटल भी हो सकती है। इसमें होता क्या है कि एक इंसान जो होता है वो मूव करता है फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू द हायर पोजीशन, यानी कि वो अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ जा रहा है। डाउनवर्ड मोबिलिटी भी हो सकती है, यानी वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर होता है, उसे हम डाउनवर्ड मोबिलिटी कहेंगे। जो नीचे से ऊपर की तरफ कर होता है उसे हम अपवर्ड कहते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन। कोई भी इंसान की एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल उसे अप एंड डाउन करते हैं। अगर हम मेल के हिसाब से बात करें तो एजुकेशन जो है वो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग चलती है, इसमें कंसिडर किए जाते हैं गोल्स। ऑन द अदर हैंड अगर फीमेल्स की बात की जाए तो उन्हें सिंपल सिर्फ पढ़ाया जाता है, कहा जाता है कि इट्स इनफ, कंसिडर किया जाता है कि इट्स इनफ है। ये जो एटीट्यूड होता है, ये स्टीरियोटाइप बिलीफ की वजह से हो होता है। लोग समझते हैं कि जो मैन है वो हेड है फैमिली का, वो ब्रेड विनर है, और बहुत सारी वुमेन्स ऐसी होती हैं फैमिलीज़ के अंदर जो खुद अर्न कर रही होती हैं, लेकिन ज़्यादातर यही समझा जाता है कि मर्द ही कमा सकते हैं। टॉपिक 182 आपके पास आ जाता है जेंडर एंड डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, सिंगल एंड मिक्स जेंडर। अब जब हम जेंडर डिफरेंस की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है कि
اس میں بہت ساری سملیرٹیز ہم دیکھتے ہیں ہر لیول آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر. جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جتنے بچے ہوتے ہیں, جب وہ جوائن کرتے ہیں اسکول کو, ان کے اندر سیکیور انوائرمنٹ انہیں پرووائڈ کی جاتی ہے, آؤٹ کم سیم ہوتا ہے, پروٹیکٹیو ایٹماسفیئر دیا جاتا ہے لائک دیئر ہوم, جس میں ہم اگر بچے جو ہوتے ہیں اس پہ ٹائم گزارتے ہیں اس ایریا کے اندر, جیسے اسکول کہتے ہیں, وہاں پہ دوست بناتے ہیں, وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, گیمز میں حصہ لیتے ہیں, مختلف ایکٹیویٹیز کر ہوتے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ مل کر. یہ سنگل سیکس اسکول بھی ایسے ہی ہوتا ہے جس میں اگر میل کا اسکول ہے سمپل میل ہی چلے گا, فیمیل کا اسکول ہے تو فیمیلز ہوں گی, تو وہ بھی وہاں پہ جا کے فرینڈس بناتی ہیں, ایک ہی جیسی وہ گیمز کھیلتے ہیں. اگر میکس کی بات کرتے ہیں یعنی کو ایجوکیشن اسکول کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی پریفرنس سیم ہی ہوتا ہے, گرلز کو ہی فرینڈس بناتی ہیں اور بوائز کو ہی. یہ تھا جی ہمارا لیکچر نمبر 41. ہم 42 کو کرتے ہیں اسٹارٹ ایجوکیشن کے اندر. ابھی ہم دیکھتے ہیں جینڈر ایجوکیشن پارٹ 3. اس میں ہم کور کریں گے ٹاپک 183 ٹو 186. 183 آپ کے پاس ٹاپک آتا ہے سیکشل ہیراسمنٹ اینڈ بلنگ ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. اب یہاں پہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک بہت بڑا ہرڈل جو وومن امپاورمنٹ کے درمیان آتا ہے وہ ہے بلنگ اور سیکشل ہیراسمنٹ. اب اگر ہم ڈسکشن کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ورک پلیسز پہ بھی اس طرح ہو رہا ہوتا ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی سیٹ اپ اس طرح کیا جاتا ہے کہ وومنز وہاں پہ بھی ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہیں سیم پرابلم. اب جب ہم کمپریہنسو ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ILO کی طرف سے, جس میں ABC آف وومن ورکر رائٹس کے بارے میں بات کی تھی, اس میں بتایا گیا تھا جو ان ویلکم سیکشل ایڈوانسمنٹس ہوتے ہیں یا وربل اور فزیکل کنڈکٹس ہوتے ہیں, اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ سیکشن نیچر یا آپ اس پہ پرپزز کی بات کرتے ہو, یہ وہ کام جو وہ ان ولنگلی کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں. اب اگر اس کی سیم ایگزامپل اسٹیٹ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ انسلٹ یہ بھی سیکشل ہیراسمنٹ میں آ رہا ہوتا ہے, ریمارکس بھی آ گئے, جوکس بھی آ گئے, انسینیشنز آ گئیں, لائک اپ اناپریشیٹ کمنٹ ہو گیا کسی بھی انسان کے ڈریس پر, سائیکی پر, ایج پر, فیملی سچویشن پر. انڈیزائر اننیسیسری فزیکل کانٹیکٹ بھی آ گیا جس میں آپ ٹچنگ, کیس, پنچنگ, اسالٹ کر رہتے ہیں, امبیرس کر رہے ہوتے ہیں, ریمارکس دے رہے ہوتے ہیں, وربل ہراسمنٹ کہلاتا ہے یہ سارا کچھ. اب اس میں بھی پاکستان کے اندر کافی قانون آ چکے ہیں جو کہ اس کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. اب HEC کے گائیڈ لائن کے مطابق سیکشل ہراسمنٹ کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں, لائک اس میں آتا ہے کہ آپ ٹریٹ کر رہے ہو دوسرے کو ایکولی بیسڈ ان جینڈر, ان ورک ریلیٹڈ اور اکیڈیمک ڈیوٹیز پروگرامس کے اندر. اس میں آپ فیمیل اسٹوڈنٹس کو سیم اکیڈیمک اپرچونیٹیز نہیں پرووائڈ کر رہے ہو ایز میل اسٹوڈنٹ اور وائس ورسا. سیکشل ہراسمنٹ جو ہوتا ہے یہ بائی پرسن ان ہائر اتھارٹی کرتا ہے, لائک اس میں اگر ہم دیکھیں تو لوور پوزیشن والے ہوتے ہیں انہیں کافی زیادہ ہراس کیا جاتا ہے. اب جو پوزیشن کی ہم بات کرتے ہیں وہ ڈیزگنیشن ہو سکتا ہے, اتھارٹی ہو سکتی ہے, ایج ہو سکتی ہے, سینیورٹی ہو سکتی ہے کلاس اور گریڈ کے اندر. یہ وربل بھی ہوتا ہے, نان وربل بھی ہوتا ہے, فزیکل ہوتا ہے. اب اس میں اگر کانسیکوینسز دیکھی جائیں بلنگ کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتی ہیں. شیم اور امبیرسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, انٹرپٹیڈ ایجوکیشن اور کیریئر پاتھ ہو جاتا ہے, ایموشنل ہرٹ اور پین اور ہوتا ہے, لو سیلف اسٹیم ہو جاتی ہے, فیئر آ جاتا ہے, ہیلپ لیسنس, انہیبیشن, لیک آف سیلف کانفیڈینس آ جاتا ہے, نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے سوسائٹی کی طرف سے, فیلنگ آف ڈیپینڈنس آ جاتا ہے, نیڈ فار میل کیئر ٹیکر. مین اور وومن جو ہوتے ہیں یہ دونوں ایکسپیرینس کرتے ہیں اس فینومنا کو. ہم دیکھتے ہیں کہ وومن اس کا بہت زیادہ شکار ہو جاتی ہیں بنسبت مینس کے. بلنگ جو ہے یہ ایکسپیرینس کی جاتی ہے اسکولس کے اندر, ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے اندر. اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے لڑکے جو ہوتے ہیں ایز ویل ایز گرلس بھی جو ہوتی ہیں وہ مطلب رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ انہیں تنگ کیا جا رہا ہے, انہیں ٹیکل کیا, سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے پالیسی اور ایکشنز موجود ہوتے ہیں. پھر جی 184 آتا ہے کمبیٹنگ کرنا, لائک اس میں سیکشل ہراسمنٹ اور بلنگ کو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے اندر کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اسٹرکٹ رول ہونے چاہیے, ریگولیشن ہونی چاہیے انسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن لیول پر. اس میں سیمینار ہونے چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے, کمپینس کی جانی چاہیے, کمپلینٹ باکس ہونا چاہیے, ہیلپ لائن اور ای میل IDs کو سیٹ اپ کیا جائے. اس میں کہا جاتا ہے کہ اویلیبلٹی ہو کاؤنسلنگ سروسز کی. اس کے بعد اس میں جو امپورٹنٹ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے فائنڈنگ, ریکمنڈیشن اینڈ پینالٹیز.
اگر ہم بات کرتے ہیں انکوائری کمیٹی کی، جس میں ہم سبمٹ کرتے ہیں فائنڈنگ اور ریکمنڈیشن کو. اب یہ جو انکوائری کمیٹی ہوتی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کمپیٹنٹی اتھارٹی، جو کہ 30 دن کے اندر انکوائری کرتی ہے. دین یہ کمیٹی جو ہوتی ہے یہ ریکمینڈ کرتی ہے میجر اور مائنر پینلٹیز کو. اس کے ان کیس آف ڈسسیٹسفیکشن ود ڈیسیژن، جو پارٹی ہوتی ہے اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپیل کر سکتی ہے 30 دن کے اندر. امید ہے کہ آپ کو سارا کچھ سمجھ آ رہا ہوگا. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آتی ہے کمنٹ کریں، نہیں سمجھ آتا مجھ سے پتہ کر لیا کریں. لیسن نمبر 43. اس میں ہم بات کرتے ہیں سوشلائزیشن اور اسٹیریوٹائپنگ کی. میڈیا ہو گیا، ماس میڈیا ہو گیا، بہت پاورفل انفلوئنشل ایجنٹس ہیں جی یہ سوشلائزیشن کے. یہ افیکٹو ہوتے ہیں بیکاز اس میں آڈیو ویڈیو پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، اس کی اسپیڈس ہوتی ہے، میگنیٹیوڈ ہوتا ہے انفارمیشن کا، نالج اور اسیسیبلٹی ہوتی ہے. میڈیا جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ کو. پھر جی آپ کے سامنے آتا ہے جینڈر اسٹیریوٹائپ. جینڈر اسٹیریوٹائپ جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر دیکھا جائے تو یہ ہیلڈ کیا جاتا ہے سوسائٹیز کو، جو کہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ مین اور وومن جو ہیں وہ پورٹریارڈ ہیں ٹیلی ویژن پر. لائک ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں جینڈر اسٹیریوٹائپ پرسیپشنس کو ریفلیکٹ کیا جاتا ہے. اب یہ جو ریفلیکشن ہوتی ہے ٹیلی ویژن کے حساب کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ نیوز پیپر رپورٹ، ایونٹ، فکشن، پوئٹری، ساری چیزوں میں ہمیں دکھتی ہے. پھر جی ہمارے پاس آتا ہے میل اور فیمیل دونوں رسپونڈنٹ ہوتے ہیں ہر گروپ کے ایج گروپ کے ساتھ. لائک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وومن جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر لائک ہم اس میں دیکھیں تو پورٹریارڈ ہوتی ہیں ٹی وی پر. لائک ریئل لائف کی نسبت ڈیزائر کریکٹرسٹکس وہ لائک آئیڈیل وومن ہو گیا، وہ رسپونڈنٹ ہوتی ہیں. اس میں اگر ہم پریفرڈ ٹریٹ دیکھیں نا وومن کا، وہ ہوگا ایجوکیٹڈ، سیلف کانفیڈنٹ، انٹیلیجنٹ، باہنے فورس فار فیملی، مورلی اسٹرانگ، گڈ لکنگ، بریو ہوگی، گڈ لک ہوگی جو کہ پریفرڈ ون ہوگی. اب اس میں ہم جینڈر وائلنس کی اگر بات کرتے ہیں تو میڈیا جو ہے وہ اسٹرانگ ایجنٹ ہے سوشلائزیشن، آبزرویشن، لرننگ کی طرف سے. اس میں دیکھا جائے تو بہت سارے بیہیویئر جو ہوتے ہیں وہ وائلنس کے اکارڈنگ چل رہے ہوتے ہیں، اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے. جس میں ٹی وی سینما ہو گیا، لوگ دیکھتے ہیں، گلیمرس ہوتا ہے، جس کا امپرنٹ جو ویور کے مائنڈ پہ بہت زیادہ پڑتا ہے. لائک ہم بیک گراؤنڈ میوزک جو ہوتا ہے وہ ٹینشن کو کیچ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. بہت سارے ریسرچ نے شو کیا تھا بچے جو وائلنٹ بیہیویئر سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ٹیلی ویژن پروگرام کی وجہ سے سیکھ رہے ہیں، انکلوڈنگ کارٹونس پہ. پھر جی ہمارے پاس آتا ہے اسٹڈی بائی حفیظ کے اندر کرائم اور وائلنس جو ہے وہ ٹیلی ویژن نیوز اور اس کے افیکٹس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے پاکستان کے اندر. اب سائیکالوجیکل افیکٹس کی ہم بات کریں تو نیوز کوریج جو ہوتی ہے وہ وائلنٹ کرائم کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے، اور پاکستان کے اندر ویورز جو رہتے ہیں وہ یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایگزامن کر رہے ہوتے ہیں، انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا جو ہیلتھ ہے نا آڈینس کی وہ انفلوئنس ہو رہی ہوتی ہے اس کوریج کی وجہ سے. اگر اس کا سیمپل دیکھا جائے تو 392 نیوز ویورز جو ہیں وہ ڈائیورس بیک گراؤنڈ، مطلب ان کی اسٹڈی ہوئی تھی لاسٹ 6 منتھ کے اندر. اس میں سگنیفیکینٹ پازیٹیو کو ریلیشن آیا تھا فریکوینسی اور ڈیوریشن کے درمیان. پھر جہانگیر اور نواز کی اسٹڈی کی گئی تھی. لائک اس نے بتایا تھا کہ جو افیکٹ آف میڈیا ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر، یعنی ایک سروے ہوا تھا. اس میں ایگزامن کیا گیا تھا ریلیشن شپ بٹوین ٹیلی ویژن اور اس کے انفارمیشن سورس پر، جس میں بتایا گیا تھا کہ اس میں بات کی گئی تھی میڈیا کی طرف سے کہ وہ کتنا ایڈوانس افیکٹ رکھتا ہے سائیکالوجیکل ویل بینگ پر. پھر ایک لارج سیمپل لیا گیا تھا جس میں 500 اڈلٹس میل اور فیمیل پائے گئے تھے، اسٹڈی کیا گیا تھا. یہ رزلٹ جو تھا کہ انڈیکیٹ کرتا تھا میڈیا کانٹینٹ کو جو کہ ہیلپ فل رول پلے کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں رپورٹ کیا گیا تھا کہ جو میڈیا ہے وہ پروموٹ کرتا ہے وائلنس 41%، ویلگیرٹی 46%، چوس 64%. اب جو ریئلٹی سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں وہ سمالر تھا، لائک 22% تھا. پھر جی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس آ جاتا ہے امپورٹنٹ جو تھا وہ ہے اوکے. اس میں ہمارے پاس اور کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں تھا. امید ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ رہی ہوگی. کہانی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اس کی ایک لاسٹ ویڈیو ہم بناتے ہیں جسے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.